یہ نیو ایئر کی رات تھی اور ارمغان جو کہ مصطفیٰ کا دوست تھا اس نے اپنے ڈی ایچ اے کے گھر بغل میں ایک پارٹی نائٹ رکھی تھی. وہ نیو ایئر کی پارٹی نیو ایئر کا سیلیبریشن کر رہا تھا. جب اس نے مصطفیٰ عامر کو کال کیا تو وہ نہیں آیا. اس کے دوست آئے اور بعد میں اس کے لاش کو ایک بوری میں ڈال کر گاڑی کے ڈگی میں رکھ کر بلوچستان کے ایک علاقے ہب میں اس کو رکھ کر گاڑی کے ساتھ بھی جلایا اور مصطفیٰ کے فون کو بھی راستے میں گراتے رہے. یہ لوگ بلوچستان سے پیدل نکلے 3 گھنٹے سفر کر کے یہ ارمغان اور یہ شیراز یہ کراچی پہنچے. ایک ہوٹل پر جب یہ رک کے بیٹھ گئے تو ہوٹل کے مالکان نے جب اس کے ساتھ پستول دیکھا. جب پولیس نے انویسٹیگیشن کیا تو اس نے پتہ چلا کہ اس نے مصطفیٰ کو جلایا اور ان لوگوں نے مصطفیٰ کو بہانے بلا کر کہ ہمارے گھر میں پارٹی ہے. اس نے مصطفیٰ پر تشدد کی تھی. سلور کے راڈ سے اس کو مار دیا گیا تھا. خوش آمدید دوستو آپ نے نیوز میں سنا ہوگا پچھلے 2-3 ہفتوں سے مصطفیٰ عامر کے جو کراچی میں پیش آیا. ایک 24 سالہ لڑکے کو قتل کر دیا. بے دردی کے ساتھ تشدد کے ساتھ قتل کر دیا. اس کو کل کر دیا اپنے ہی دوست. کیا سچائی ہے اس میں اور یہ مرڈر کیوں کیا گیا؟ اس مصطفیٰ عامر کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ آئیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں. یہ ویڈیو بہت دیر بعد آ رہی ہے میرے چینل پر کہ میں انویسٹیگیشن میں اس پر ریسرچ کر رہا تھا پورے ڈیٹ تک، لیکن میرے رپورٹس نکال لیے. آئیے میرے پاس کچھ آرٹیکلز ہیں جو کہ یہ میں نے پرنٹس کیے ہیں. یہ 2 آرٹیکلز ہیں. میں پہلے آپ کو یہ پڑھاتا ہوں اور یہ آرٹیکلز آپ کے اسکرین پر بھی آ رہے ہوں گے. اس آرٹیکل کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا مصطفیٰ عامر کے کیس میں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں. آرٹیکلز پڑھتے ہیں. آرٹیکلز میں یہ بتائیے آپ کے اسکرین پر کہ ملزم ارمغان خیابان مومن میں بنگلے میں کال سینٹر چلاتا ہے. کال سینٹر میں 30 سے 40 لڑکے اور لڑکیاں کام کرتے ہیں. ارمغان نے بنگلے میں شہر کے 3 بچے بھی غیر قانونی طور پر رکھے ہوئے تھے، جبکہ بنگلے میں 30 سے 35 سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے تھے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ بیرونی ملک سے منشیات منگوانے پر 2019 میں کسٹم نے ارمغان پر مقدمہ درج کیا تھا. تاہم ارمغان نے کسٹم کے مقدمے میں ضمانت کروا لی تھی. اس کے علاوہ ارمغان پر تھانہ گزری، کلفٹن، درخشاں اور بورڈ بیسن میں بھی مقدمات درج ہوئے. پولیس کی تفتیشی رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان کے ماہانہ آمدنی کروڑوں روپے ہے. ارمغان خود بھی منشیات استعمال کرتا تھا. تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر ارمغان نے اپنے بنگلے پر پارٹی رکھی ہوئی تھی. اس کے بچپن کا دوست شیراز بھی رات سے 12 بجے سے 3 بجے تک موجود تھا. تاہم مصطفیٰ اسی روز پارٹی میں نہیں آیا تھا. پارٹی سے قبل ایک لڑکی ارمغان کے بنگلے پر آئی تھی. بات چیت کے دوران تلخ کلامی ہونے پر لڑکی بنگلے سے چلی گئی، جبکہ اگلے روز ملزم ارمغان اور مصطفیٰ کا ذاتی وجوہات پر جھگڑا ہوا کہ 5 جنوری کو ارمغان نے اسی لڑکی اور شیراز کو بنگلے پر بلایا اور لڑکی کو لوہے کی راڈ سے تشدد کر کے زخمی کر دیا. ارمغان نے لڑکی کو آن لائن ٹیکسی میں جا کر علاج کروانے کا کہا اور ساتھ ہی لڑکی کو اسلحہ کی گولی دکھا کر قانونی کارروائی سے منع کیا. رپورٹ کے مطابق 6 جنوری کو ارمغان نے شیراز کو بنگلے پر بلایا اور ساتھ نشہ کیا. 6 جنوری کی ہی رات 9 بجے مصطفیٰ بھی ارمغان کے بنگلے پر آیا. مصطفیٰ نے جھگڑے ہونے پر اسے بھی ارمغان نے لوہے کی راڈ سے مارا، پھر سفید چادر سے مصطفیٰ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور اسے سیڑھی سے گھسیٹ کر نیچے اتارا، جبکہ 2 ملزمان سے کمرے میں موجود خون کو یہ دوسرا رپورٹ بھی ہے. 2 ملزمان کو خون کے نشانات صاف کرنے کو کہا گیا. تفتیشی رپورٹ میں یہ ہے کہ مصطفیٰ کی گاڑی ارمغان کے بنگلے میں پارکنگ میں موجود تھی. ملزمان نے مصطفیٰ کو اسی گاڑی کے ڈگی میں ڈالا اور جب لے گئے مصطفیٰ کے کپڑے، موبائل فون، انٹرنیٹ ڈیوائس ارمغان نے اپنے پاس رکھ لیے. مصطفیٰ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہونے پر ارمغان نے بنگلے سے پیٹرول کا ایک ٹینک ساتھ لیا. ملزمان مصطفیٰ کا موبائل فون اور دیگر سامان راستے میں ہی پہنتے رہے. ملزمان رات 4:30 بجے ہب پہنچے اور گاڑی پر پیٹرول چڑھ کر آگ لگا دی. رپورٹ کے مطابق ارمغان اور شیراز ہب سے کراچی کے لیے پیدل نکلے. ملزمان ناشتے کے لیے ایک ہوٹل پر رکے. ہوٹل والے نے ارمغان کے پاس گن دیکھی تو ملزمان ہوٹل سے نکل گئے. 2.5 سے 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد مختلف گاڑیوں سے لفٹ
لے کر دونوں کراچی پہنچے۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ درج ذیل بات مصطفیٰ کی ایک یہ دو آرٹیکل ذیل یہ کہ میں نے پرنٹ کیے، اس میں ایک یہ حصہ 1 حصہ 2 یہ آپ کے اسکرین پر بھی آ رہے ہیں، ان سے آپ لوگ جا کر یہ پڑھ سکتے ویڈیو پوز کر کے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو یہ 31 دسمبر 2024 یعنی 1 جنوری یعنی نیو ایئرس کی رات تھی، اور ارمغان جو کہ ایک بڑا بزنس میں تھا، منشیات فروخت تھا، یہ 2019 میں بھی ڈرگز میں ملوث ہوا تھا، پولیس نے اس کو پکڑ لے گیا تھا، پھر اس نے بیل مار کر اسے جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ 1 جنوری کی رات یعنی نیو ایئر کی رات تھی، اور ارمغان نے اپنے گھر پر پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بہت سارے بچپن دوست کو بھی لایا۔ شیراز جو کہ اس کا بچپن کا دوست تھا، وہ 12 بجے سے 3 بجے تک وہاں پر نیو ایئر کی رات پارٹی پر اس نے مصطفیٰ عامر کو بھی بلایا، لیکن اس نے ریفیوز کیا کہ میں نہیں آ سکتا اس پارٹی میں، کیونکہ یہ ایک نشئی تھا اور وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس دن اسی رات پر جو لوگ یہ اپنے ڈیفنس کے بنگلوں میں نیو ایئر کا پارٹی منا رہا تھا، جشن سیلیبریشن کر رہا تھا، اسی رات اس نے ایک لڑکی کو بھی بلایا تھا، اور جس طرح آپ نے رپورٹ میں سنا کہ اس کے لڑکی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی اور اس پر راٹ تشدد کی۔ جب مصطفیٰ اگلے دن آیا تو اس نے لڑکی کے بارے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا کہ آپ نے یہ لڑکی کو کیوں مارا، تو اس نے بھی مصطفیٰ پر تشدد کیا اور اس کو بھی راڈ سے گھسیٹ کر اس کو اتنا گولی چلا کر اپنے بنگلوں میں اس کو مار دیا گیا، اور اس کے دوست کو بھی مار دیا گیا۔ یہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ اس نے مصطفیٰ کو اس نے مصطفیٰ کو مار کر کس بات پر، اس بات پر کہ آپ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے اختلافات بھی تھے، یہ ڈیفنس میں رہتا تھا، ایک امیر تھا، ایک نشئی تھا، ایک ڈرگ ایڈکٹ۔ تو جب اس نے مصطفیٰ کو مار کر اس کو بوری میں ڈال کر کراچی سے اتنے ظالم تھا کہ یہ کراچی سے 3 گھنٹے آگے بلوچستان کے ہب کے علاقے اس نے مصطفیٰ کی جو گاڑی تھی وہ اس کے ارمغان کے گھر کے پارکنگ میں کھڑی تھی، اور اس کو اسی گاڑی مصطفیٰ کی گاڑی میں ڈال کر اس نے ہب کے علاقے چھوڑ دیا کہ تاکہ پولیس سے نہ سمجھے کہ یہ تم ارمغان نے کیا۔ جب اس نے مصطفیٰ کو گاڑی میں ڈال کر ہب لے گئے تو اس کو گاڑی سمیت اس کو آگ لگا دی، مصطفیٰ کی گاڑی کو بھی آگ لگائی اور مصطفیٰ کو بھی آگ لگا دی۔ جب بلوچستان کے پولیس انویسٹیگیشن کیا تو وہ سامنے آ گئی تھی، یہ تو جب اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو وہ مصطفیٰ عامر کے امی یعنی مون کے ڈی این اے سے ملنا جلا تھا۔ جب 5 جنوری گزر گئی تو مصطفیٰ عامر کے امی نے ارمغان کو کال کیا کہ میرا بیٹا کہاں، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا، تو اس کو شک ہوا، اور جب کال کے بعد ارمغان نے کراچی جو اسلام امی نے کہا مصطفیٰ امی نے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کیا تو ایک شوکنگ نیوز جب اس کے امی نے یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو، اس نے کہا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو مار کر جلا دیا گیا۔ اب ہمارے اتھارٹیز کیا کریں گے؟ ایک امیر زادے کا بچہ تھا، ایک رچ گھر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کو اس کے برائب پولیس کو یہ برائب دیں گے تو اس کو رہا کریں گے، لیکن اس کی مدر چاہتی کہ مجھے اس رات سب لوگ سارے پاکستان سارا دنیا سیلیبریشن کر رہا تھا، لیکن مصطفیٰ عامر کے جو گھر والے تھے وہ کیونکہ اس نے اپنے ہی دوست نے مصطفیٰ کو مار کر اس کو جلا دیا گیا۔ اور بعد میں جب پولیس نے شیراز کو پکڑ لے گئے جو ارمغان کا دوست تھا، تو اس نے یہ ساری تفتیش کی کہ ہم نے مصطفیٰ کو بہانے بلا کر کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، ہم ایک پارٹی ارمغان نے بہانے بلا کر اس نے 3 دفعہ ریفیوز کیا کہ میں نہیں آ رہا، لیکن بعد میں وہ دوست کی بات مار کر اس نے بہانے بلا کر اس نے اپنے گھر بلایا اس کو۔ یہ ارمغان کا دوست شیراز یہ رپورٹ پولیس کو اس نے دی، اس نے بہانے مصطفیٰ کو گھر بلایا اور ہم نے اس پر تشدد کی، سلورز کے راڈ پر ہم نے اس کو مارا، اس کی جسم کو ٹکڑے کر دیا، اور ہم نے مصطفیٰ عامر کو جلا کر اس کے گھر میں ہزاروں سینکڑوں ملازم تھے ارمغان کے گھر میں۔ جب مصطفیٰ کا خون قالین پر پڑا تو ارمغان نے اپنے ہی ملازم سے کہا کہ
اس کو صاف کر دو تاکہ کوئی نشان نہیں۔ جب یہ اسلام آباد گیا تو اس نے گاڑی پکڑ کر کراچی دوبارہ پہنچا تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کے والدہ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے، پولیس میں اس نے رپورٹ درج کی تھی اور اس ارمغان کے گھر پہنچا تھا۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس نے پولیس کو دیکھا تو اس نے فائل ان کی پولیس کے اوپر، اور پھر پولیس نے ارمغان کو پکڑ لیا، کسٹڈی میں لیا۔ اب بات کورٹ تک پہنچ چکی، اب کیا ہوگا وہ تو ہم سب دیکھیں گے، لیکن اس واقعے کو 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس پر پولیس نے 2019 میں بھی اس کو پکڑ لیا گیا تھا، کلفٹن کے تانے میں، ترکشار تانے میں، ہر تانے میں اس کو پکڑ لیا گیا تھا، کیونکہ یہ ڈرگ ایڈکٹ، یہ اپنے دوستوں کو بھی ڈرگز دیتا تھا اور یہ باہر سے امپورٹ کرتا تھا، یہ ڈرگز ایڈکٹ۔ تو جب اس نے مصطفیٰ کے قتل کی تو وہ 3 بجے، وہ 3 گھنٹے ہب بلوچستان کے علاقے سے نکل کراچی پیدل پہنچے تاکہ ہمیں کوئی نہیں پہنچا سکے۔ اب میرا یہ سوال ہے اپنے اتھارٹی سے کہ کیا مصطفیٰ کو جسٹس مل جائے گی؟ اور وہ جو لڑکی پر ان دونوں نے جھگڑا کیا تھا وہ 12 جنوری کو ملک چھوڑ کر بھاگ چکی تھی، وہ بھاگ گئی، وہ لڑکی جو مصطفیٰ نے ارمغان کے ساتھ لڑائی کی تھی، اس لڑکی کے بنا پر وہ لڑکی 12 جنوری کو اس نے ملک چھوڑ دیا اور وہ بھاگ چکی۔ اب ہمارا اتھارٹی سے یہ کہ کیا مصطفیٰ کو جسٹس ملے گی؟ کیا آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں تو نیچے کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت چاہتا ہوں، بائے بائے وتھ سدیش۔